السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ثم رب زدني فهما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون اس فانی دنیا دے آگے نہ جھوٹے روب جگہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نا رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا دے آگے نہ جھوٹے روب جگہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نا رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا دے آگے اور اتنے جوڑ امیر غریب دے مل کفن بھی نال نصیب دے اور مل کفن بھی نال نصیب دے جڑے کپڑے بدنے اتے پائے ہوئے نے جڑے کپڑے تو تانے اتے پائے ہوئے نے اے بھی تیرے لین گلا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نا رب دی یاد بھلا بندیا اس فانی دنیا دے آگے اور کیوں کرنا ہے میری تو ہونا ایک دن
خاک دی ڈھیری تو ہونا ایک دن قبر دی ڈھیری تو جڑے یار تیرے سنگ مار دے ہیں جڑے یار تیرے سنگ مار دے سن سب تینوں دین بلا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نا رب دی یاد بلا بندیا اس فانی دنیا دے آگے نہ جھوٹے روب جگہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نا رب دی یاد بلا بندیا اس فانی دنیا دے آگے او کی مان بیگانی چیز تے کار شکر تو اپنے نصیب تے کار شکر تو اپنے نصیب تے جندہ رزق ہمیشہ تو کھانا ہے جندہ رزق ہمیشہ تو کھانا ہے سارے اس دے اگے جھکا بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نا رب دی یاد بلا بندیا اس فانی دنیا دے آگے نہ جھوٹے روب جگہ بندیا تیرا دوجا سامت نہ آوے نا رب دی یاد بلا بندیا اس فانی دنیا دے آگے ہر قسم دی حمد و ثنا خالق ارض و سما دی ذات اقدس دے واسطے جو اللہ ہے بھی اللہ بگڑیاں بنانے والا حاجت روا مشکل کشا داتا گنج بخش فیض عالم دستگیر ان اللہ علی کل شیء قدیر اور اس کے بعد لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء امام الاتقیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الآخرہ جگہ دے پیر رب دے حبیب شیما دے پیر میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک ذات اقدس دے واسطے انتہائی قابل قدر دوستوں نوجوانوں میرے بھائیوں سفید بالا والے میرے انتہائی معزز اور بزرگان دین اور جتنے تک میری آواز جا رہی ہے گھراں دے اندر سماعت کرنے والی رب دے گھر دے اندر بیٹھ کر کے سماعت کرنے والی ایمانی جسمانی پیاری روحانی ماں اور بہن رب کائنات دی توفیق خاص دے نال 29واں سپارہ سورۃ المرسلات دیاں کچھ آیتاں آپ حضرات نے گوش گزار کی دیا رب العالمین دے حضور دعا ہے کہ خالق کائنات آج دیاں انہاں انتہائی مختصر کڑیاں دے اندر میرے جیسے نکمے نکارے ناچیز گناہگار نو صحیح کتاب و سنت کے مطابق حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے اور میرا بیان کرنا آپ حضرات دا سننا اللہ ساڑا سبنا دا سن سنا کے عمل پیرا ہونا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے انتہائی تہہ دل تو مشکور ہاں اپنے بڑے ہی پیار کرنے والے میاں برادران اور خصوصاً استحکام پاکستان دے جتنے بھی کارکنان ہیں کہ جنہوں نے اتنی عظیم الشان عالی شان اور انتہائی خوبصورت مسجد اقصی دے اندر حاضری دا موقع مہیا کیتا دلی دعا ہے کہ مسافر بندہ وہاں اللہ جتنے آئے نے اللہ سبنا دا آنا اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے کوئی پریشان ہے دکھی ہے اولاد دی وجہ کر کے رزق دی وجہ کر کے کاروبار دی وجہ کر کے اللہ سبنا دے واسطے آسانیاں پیدا فرمائے انتہائی اقتصاد نال وقت نو مد نظر رکھدے ہوئے مختصر باتاں پیش کرنا چاہاں گا
رب العالمین اپنے پاک کلام کے اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ ان المتقین فی ظلال و عیون، جڑے پرہیزگار بندے، متقی بندے، اللہ کو ڈرنے والے، اللہ والے بندے، کل قیامت کا دن ہوئے گا خالق کائنات دے عرش بری دے سائے دے حقدار بن جان گے۔ بوجہ نیک اعمال کیتے ہون گے، صلہ رحمی کیتی ہوئے گی، آپس اندر اتحاد زندگی گزاری ہوئے گی، حقوق العباد حقوق اللہ کا خیال رکھیا ہوئے گا، چھوٹیاں تے رحم بڑیاں تے ادب کیتا ہوئے گا۔ اسے عنوان کو سامنے رکھ دے ہیں انشاءاللہ میں چند ایک ایسے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہوں نے کل قیامت کا دن ہوئے گا کوئی کسی قسم کا سہارا سایہ نظر نہیں آئے گا، اور ایک کوئی سہارا اور ایک کوئی سایہ وہ بھی خالق کائنات دے عرش دا ہوئے گا۔ وہ کیڑے ایسے خوش نصیب لوگ نے کہ جنہوں نے اس نصیب کے اندر ہوئے گا۔ متفق روایت سید بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت والی زبان اطہر کے اندر اعلان فرمایا، کائنات لوگوں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، قیامت کا دن ہوئے گا کوئی کسی قسم کا سایہ نظر نہیں آئے گا۔ آج ساڈے اس گزرے دور کے اندر جون جولائی دیاں دھوپاں بڑیاں سخت لگدیاں ہیں، اسی اپنے آپ کو تحفظ دین دے واسطے، اپنے آپ کو ٹاپن دے واسطے کسی چیز دی اور لے لینے ہیں، سہارا لے لینے ہیں۔ کائنات کے لوگوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا زمین تانبے دی بن جائے گی، آسمان کا سورج سوا نیزے تے آ جائے گا، کوئی کسی دا حمایتی کسی دا مددگار نہیں ہوئے گا، حتیٰ کہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی کا سامان اور وزن اٹھانے والا نہیں ہوئے گا۔ میں اس طرح کچھ مثال دیتا کرنا، انسان دی شادی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اولاد نہ نوازے، دعا کرو اللہ جنہ تو اولاد نہیں، اللہ نیک اور صالح اولاد نصیب فرمائے۔ یہ راج جیسا بھی مٹھڑا میوہ عظیم میوہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ 7 قسم کے بندے ایسے خوش نصیب ہوں گے کہ جنہوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش دے سائے دا حقدار بنا دے گا۔ اور رب العالمین کا پاک کلام سورۃ العصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان دے اندر ہے، گھاٹے دے اندر ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن تخفیف کر دیتی، علیحدگی کر دیتی، جڑے ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیتے، نیک اعمال دی وجہ کر کے کچھ انسانوں اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لے۔ نیک اعمال پرہیزگاری کرنی ہوئے گی، اللہ تو ڈرنا ہوئے گا، یتیمہ دا خیال، مسکینہ دا خیال، بیوہ عورتاں دا سہارا، اور اسی طرح حقوق العباد حقوق اللہ، چھوٹے دے نال پیار، بڑے دے نال شفقت محبت اور عقیدت رکھنا۔ جنہوں اسی اللہ والے بن جاواں گے، اللہ تو ڈرنے والے بن جاواں گے، 5 وقت کے نمازی بن جاواں گے، متقی پرہیزگار بن جاواں گے، پھر نبی پاک دی حدیث دیتا ہے ساڈا یقین اور ایمان ہے کہ اللہ دے عرش دے سائے دے حقدار بن جاواں۔ لہذا میں اپنے موضوع تو ہٹنا نہیں چاہتا، آؤ چند ایک باتاں نبی پاک دی حدیث مبارکہ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تے نازل ہونے والا قرآن پاک پیش کر کے اجازت چاہواں۔ میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت والی زبان اطہر کے اندر اعلان فرمایا ہے اور کائنات لوگوں سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا
قیامت دا دن ہوئے گا ہر قسم دی جو بھی چیز نظر آنے والی سارے دی ساری پڑا پھلا ہو جائے گی ہر چیز ختم ہو جائے گی بلکہ خالق کائنات دا قرآن کہہ رہے ہیں کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام ہر چیز فنا ہو جائے گی ہر چیز فنا کھلا ہو جائے گی اور بقا رہنے والی ہے میرے عرش رحمان دی ذات ہے اور ہر چیز ختم ہو جائے گی جو سر سبزہ نظر آئے ہر چیز ختم ہو جائے گی بلکہ میں تفسیر کے اندر اس بات کو پڑھے آئے خالق کائنات موت نو بھی موت دے دیں گے ایک دنبے دی شکل کے اندر بنا کر کے اس موت نو بھی موت آ جائے گی باقی رہنے والی ذات ہے میرے رب العالمین دی ذات ہے اور کائنات دے لوگ ہر ایک دیاں ٹکٹیاں عرش رحمان دی طرف لگ جان گیاں ہر انسان رب نفسی دے پکارے کرے آوے گا اور سونیا خوش نصیبی انہاں لوگاں دی خوش بختی انہاں لوگاں دی جنہاں نو اپنا اللہ اپنا محبوب بنا لے گا اپنا مقرب بندہ بنا لے گا اپنے عرش دے سائے دا حقدار بنا چھوڑے گا اور سونیا امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میرے سردار نے فرمایا صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ کل قیامت کا دن ہوئے گا ہر انسان چاہے مرد ہے یا عورت ہے ساری دی ساری مخلوقات ننگے عالم دے اندر ہوئے گی امی جان فرماندیاں نے سونے آیا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھن گے کہ نہیں دیکھن گے کائنات دے لوگ ایک فکر لے کر کے آئے ہوا ایک سوچ دینا چاہ رہے ہیں نہ میں جانا نہ تسی جانتے ہو کل قیامت والے دن کیسا منظر ہوئے گا کس طرح دے حالات ہون گے لیکن میرے پاک مرشد نے رہنمائیاں فرما چھوڑیاں نے جب تلک سانساں چل دیاں نے سانساں والی ڈوری چل رہی ہے کائنات دے لوگوں ساڈے کول معافی دا موقع موجود ہے جو ہی سانساں دی ڈوری ٹوٹ گئی کوئی بھی معافیاں مانگنے والا نہیں ہوئے گا کوئی بھی تینوں بخشوانے والا نہیں ہوئے گا اس واسطے کہنا چاہ رہے ہیں خالق کائنات پاک پیغمبر نے فرمایا اور میری پیاری اشار ہوتے دن اتنا سخت ہوئے گا ہر ایک نو اپنی اپنی پئی ہوئے گی گنہگار لوگ حدیث مبارکہ نبی مبصر کرنا چاہ رہے ہیں حتیٰ کہ حدیث مبارکہ دے ایوی الفاظ نے کئی لوگ گٹیاں تک گھٹنیاں تک ناف تک حتیٰ کہ اپنے ہی پسینے دے اندر کئی گناہگار گھوٹے کھا کے مر رہے ہوں گے کائنات دے لوگ ہوتے دن ہی بڑا سخت ہوئے گا کائنات کی سرزمین تے 1,24,000 پیغمبر آئے نے اندازہ لگانا بات دن بات آ گئی ہے رات سے بھی تشنگی دور کرنا چاہ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر نے فرمایا خوش ہو جاؤ نبی پاک دے دیوانے ہوتے مستانے اسی کیوں نہ فخر محسوس کریے اس آخری پیغمبر دی امت اس آخری لاڈلے مصطفیٰ دی امت نبی پاک نے فرمایا ہر پیغمبر ہر نبی نو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کا اختیار دے چھوڑے آئے ہر پیغمبر نے دعا کا استعمال کائنات کی سرزمین تے کر لے آئے میں محمد ایسی ہستی ہوں گا جنہیں دعا کا استعمال اس کائنات کے اندر نہیں کیتا سونے بیسیاں دے در زندگی گزارنے والے نہ خطیبہ دی بات ہے نہ حبیبہ دی بات ہے اپنے اپنے نصیبہ دی بات ہے معلومات بڑے بڑے علماء دے کولوں کتابات سنتے رہنے دل دی دنیا نہیں بدلیا کرتی معلومات ساڈے جیسے نکمے نکارے فقیر قسم دے انسان کوئی ایسی مصطفیٰ علیہ السلام دی حدیث مبارکہ سنا جاندے نے جڑی دل تے نقش بن جایا کر دی ہے دل تے چوٹ لگا جایا کر
نبی پاک نے فرمایا نا ستاں دے اندروں پہلا بندہ آؤ تواڈے دل دے نال محبت بڑے جذبات نال کھیلدا جاواں تواڈے دلاں دے اندر ایک محبت پیدا کردا جاواں کہ نا دے لوگوں میں اس طرح کچھ ترجمانی کرنا چاہ رہا ہاں منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا رب مرضی کرے گا ہوتے بادشاہی دینا رب مرضی کرے گا ہوتے بادشاہی دینا چاہے تخت سٹنا انہوں کی پرواہ نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا بھائی رب کو ڈریے اونچا دم نہ پہ بریے بھائی رب کو ڈریے اونچا دم نہ پہ بریے کوئی مان نہ پہ کریے نہیں چکدا وسا نہیں کسے نو پتا گل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا گل کی ہونا ہووے رب نو جبانا ہووے رب نو جبانا لکھیا پاس نہیں جے جانا ہووے رب نو جبانا لکھیا پاس نہیں ہو جانا پاویں جٹا کوئی سیانا ہو جاندی ہے خطا نہیں کسے نو پتا کل کی ہونا منیے رب دی رضا سب جان دے خدا نہیں کسے نو پتا گل کی ہونا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا 7 قسم دے ایسے بندے خوش نصیب سب تو پہلا بندہ الامام العادل بخاری شریف کی حدیث مبارکہ اس حدیث میں اگر تفصیلا بیان کیتا جائے وقت کا درکار نہیں سب تو پہلا بندہ جڑا عدل دا پیکر انصاف کرنے والا حکمران انصاف کرنے والا انسان کل قیامت کا دن ہوگا خالق کائنات عرش دے سائے دا حقدار بن جائے عدل و انصاف کا پیکر اور ایتھے میں نال حدیث ہو جوڑ دیو نبی پاک نے فرمایا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک نو حاکم بنائے ہر ایک نو حکمران بنائے بے شک وہ اپنے کرانے دے اندر ہے یا بے شک پوری سلطنت کا حاکم ہے یا ایک بستی کا حکمران ہے ایک شہر کا حکمران ہے ہر ایک انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے کیونکہ اسی اگے جا کے اپنی ذمہ داری کا حساب و کتاب دیں اگر اسی اپنے گھر دی چار دیواری کے اندر اگر انصاف نہیں کرتے کچھ اولاد نال محبت والا اہم پہلو استعمال کرنے ہیں اور اکثر فطرتی طور تے اس طرح ہوتا ہے نا کہ لوگ بیٹیاں نال بہتی محبت کرتے ہیں بیٹیاں نو دودھکار دے دے بیٹیاں دے واسطے کوئی چیزاں خاص نہیں لے آندے کائنات دے لوگوں میرے کو اتنا وقت نہیں کہ میں بات کو کھول کے بیان کرا قیامت مال کے کائنات دی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا وا ایک وقت ایسا آندا ہے ایک ہی تیرے لاڈلے بیٹے تینوں دودھکار دے دے تیرے کام تیریاں بیٹیاں آیا کریں نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلا بندہ عدل و انصاف کا پیکر جڑا انصاف کرے گا اللہ دے عرش دے سائے کا حقدار بن جائے پھر کیوں نہیں سانو بھی انصاف کرنا چاہیے ہمیشہ سچ کا پہلو لو انصاف کا پہلو لو اور میں رب کائنات کی عزت کی قسم اٹھا کے کہنا جب اسی سچ کا ساتھ دواں گے انصاف کا پہلو اختیار کریں گے اللہ سانو دنیا بھی بہتر بنا دے گا اللہ ساری آخرت بھی بہتر بنا دے گا نبی پاک نے فرمایا دوسرے نمبر والا بندہ میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ
آنے والو اے میں تہاڈی نظر کرنا چاہ رہے ہیں اے نبی پاک دی حدیث مبارکہ دا ٹکڑا خالق کائنات پاک پیغمبر نے فرمایا الرجل قلبه معلق بالمساجد ایسا خوش نصیب بندہ ایسا نوجوان بندہ ایسا بزرگ انسان جڑا اللہ دے گھر دے نال معلق ہو گیا خالق کائنات دے گھر دے نال پیار کرنے والا بن گیا رب العالمین دی مسجداں نال محبت کرنے والا بن گیا ایسا خوش نصیب انسان کل قیامت دا دن ہوئے گا خالق کائنات دے عرش دے سائے دا حقدار بن جائے گا اور کائنات دے لوگ اللہ دے گھراں دا خیال رکھنا کوئی عام بات نہیں ہے اللہ دے گھراں دا خیال رکھنا کوئی عام بات نہیں ہے اور صحیح بخاری کا مشہور آ گیا نبی پاک کی مسجد کی محبت کرنے والی خالق کائنات دی پاک پیغمبر دی مسجد نبی دی صفائی کا خیال رکھنے والی اور بڑی اماں غریبڑی نمانی فوت ہو گئی صحابہ نے رات کی کفن دفن کا انتظام کر چھوڑیا صبح کا ٹائم ہے نبی پاک نے فرمایا اور میرے یاروں پہ جان نثار اور اماں نے نظر نہیں آ رہی اللہ دے گھر دل پیار کرنے والی فرمایا سونے اسی تے نمانی غریب نہیں سمجھدے ہویا ان دے کفن دفن کا انتظام کر چھوڑیا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ تسی نہیں جانتے اللہ دے ہاں دا رتبہ تے عظمت کی ہے دلہمی علی قبریہا او میرے صحابہ آج میں مثال کے کرنا چاہ رہے ہیں میں اس اماں دی قبر تے لے چلو نا میں قیامت دی دیواراں تک آنے والی مخلوقات نو پیغام دینا چاہ رہے ہیں جڑا اللہ دے گھر دے نال محبت کرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سلوک اس انسان دے اس طرح ہوئے گا سونیا پھر میں اس واسطے کہنا چاہ رہے ہیں آیا کرے اللہ دے گھر دے نال محبت کریا کر خالق کائنات دے گھر دے نال پیار کیتا کر اگر ایک دن کا ناخن دے برابر اٹھا دے گا اللہ احد پہاڑ دے مقابلے دے اندر ثواب دے نال چھوڑے گا اللہ دے گھر دے نال پیار کرنا کوئی عام بات نہیں ہے اللہ دے گھر دے نال محبت کرنے والا انسان کل قیامت دا دن ہوئے گا عرش رحمان دے سائے دا حقدار بن جائے گا اور کہنا تے لوگوں تیسرے نمبر والا خوش انسان خوش وقت کیسا انسان ہے نبی پاک نے فرمایا وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ دو ایسے بندے جڑے اللہ دی رضا دے واسطے آپس دے اندر محبت کرنے والے آپس دے اندر پیار کرنے والے آپس دے اندر محبت نال چلنے والے اگر اکٹھے ہوندے نے اللہ دی رضا دے واسطے اگر جدا ہوندے نے اللہ دی رضا دے واسطے رات میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایسے خوش بخت انسان کل قیامت دن ہوئے گا خالق کائنات عرش دے صاحب حقدار بن جائیں گے آؤ کائنات لوگوں چوتھے نمبر والا خوش بخت انسان میرے پاک پیغمبر نے اعلان فرمایا والشعب نشا فی عبادت اللہ خوش ہو جا نوجوانا ہے میرے تے تیرے واسطے نبی پاک کی حدیث مبارکہ کا ٹکڑا نوجوانا میں تیری عظمت نو سلام کرنا چاہ رہے ہیں بزرگاں دی خدمت دے اندر میں انہاں دی عظمت نو سلام کرنا چاہ رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ایسے ٹکڑے جتے میرا بھی دل بھاگ بھاگ فرما چھوڑے فرمایا والشعب نشا فی عبادت اللہ اللہ دی عبادت دے اندر جوانی گزارنے والا اللہ نے خوبصورت بنایا ہے اللہ نے حسین و جمیل بنایا ہے اللہ نے عظمتاں دے نال نواز چھوڑے ہے اللہ نے رفتاں دے نال نواز چھوڑے ہے اللہ نے بلندیاں دے نال نواز چھوڑے ہے حسن و جوانی دے نال نواز چھوڑے ہے
ایسے ہی سلامت بنا چھوڑے 360 جوڑا دے لگا چھوڑے یہ اپنی جوانی کو جوے دے اڈیاں تے برباد نہیں کردا یہ اپنی جوانی کو فحاشی دے اڈیاں تے برباد نہیں کردا یہ اپنی جوانی کو جناب فحاشی دے اڈیاں تے برباد نہیں کردا یہ اپنی جوانی کو اللہ دی عبادت کے اندر گزار جاندا ہے ایسے نوجوان کل قیامت دن ہوئے گا خالق کائنات اپنے عرش دے سائے دا حقدار بنا چھوڑے گا سونے میں تیری جوانی کو قبول کرنا چاہ رہے ہیں میں تیری جوانی کو سلام کرنا چاہ رہے ہیں آج اللہ نے تینوں نوجوان بنایا ہے اللہ نے خوبصورت بنایا ہے میں تینوں ایک نوجوان دی مثال دیتا جاواں ایسا دے قصور دے علاقے دے قریب دہلی شہر ہے انڈیا دے اندر شہر ہے یہ دہلی شہر کا معروف واقعہ حضرت مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دے دمبے سے دعا کیا نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے دا واقعہ ٹچ کرنا چاہ رہے ہیں اس مدرسے دے نوجواناں دا کھانا اس طرح مختلف گھراں دے اندر ہویا کردا سی ایک چھپ کافی پرانی بات ہے میں تفسیر دے اندر واقعہ پڑھے خدا دی قسم ہے اپنی تاریخ پر دیا ہویا اس طرح کھل کھلا کے بھائی بھائی ہو گیا اللہ سونے اگر مسلک عطا فرمائے سچا تے سچا عطا فرمائے یہ پیچھے گزار کے آیا اور جہالت کی زندگی گزار کے آیا اے نوجوان اے بھی نوجوان تاڑے سامنے کھڑا ہے اور بڑے بڑے درباراں تے جا کے نعت پڑھنے والا لیکن اس مال کے کائنات کا لاکھ بار شکر ادا کرنا اور مال کے کائنات میں توحید والی مسئلہ عطا فرمائی اور 8 سال مدرسے دے اندر لگائے نے اللہ کا جتنا بھی شکریہ ادا کران ادا نہیں ہو سکتا اے بات اس واسطے کرنا چاہ رہے ہیں جس وقت اپنا بیک گراؤنڈ دیکھنا اللہ سونے بڑے بڑے پاپ گنا کبا بیٹھا بڑے بڑے درباراں تے جا کے متھے ٹیک بیٹھا لیکن میں اس بات کو بھی خوش ہوں نبی پاک نے فرمایا جدو بندہ راہ راست تے آ جاندے اللہ ساری زندگی دے گناہ معاف ہی نہیں کردا بلکہ انہاں گناہاں دی نیکیاں دے اندر تبدیل فرما چھوڑدا ہے مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ انہاں دے مدرسے دا واقعہ نوجوان ہے خوبصورت ہے نوجوان اگر اللہ نے خوبصورتی نہ نوازے اپنی جوانی کو برباد نہ کرو اے میرے میاں برادران نوجوان میرے نال پیار کرنے والے میں سمجھنا وا الحب للہ والبغض فی اللہ یہ تے میرے نال پیار کرتے ہیں اللہ انشاءاللہ من تشبہ بقوم فهو منهم نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ جدی مشابہت اختیار کرے گا اللہ دے دربار دے اندر وہ نال کھڑا نظر آئے گا اللہ کی رضا واسطے پیار کرتے ہیں میرا یقین میرا توکل میرا ایمان ہے اللہ سانو بہتر تو بہتر اجر عظیم عطا کرے کائنات کے لوگوں یہ نوجوان ہیں ایک گھر کے اندر کھانا کھان جایا کردا گھر کے اندر نوجوان خوبصورت لڑکی ہے ایک بڑا اپنا چنگا چلاندی ہے بڑا دا لگاندی ہے دا نہیں لگدا ایک کوئی بیٹی ہے والدین دی بڑا مشہور واقعہ ہے ایک وقت ایسا بھی آیا کہ والدین کا آدمی نوجوان کھانا کھانے واسطے گیا ہے ادھر دار لگے آئے انہیں فرمایا میں تیرے پیچھے بڑی دیر تو لگی ہوئی ہوں آج میں تیری عزت میں داغدار کر کے چھڑا گی کائنات کے لوگوں جدو انسان جوانی بچانتے آندھے جدو اپنی زندگی کو بناتے بچانتے آندھے نبی یوسف علیہ السلام کی طرح جتنے مرضی دروازے لاکھ بھی لگے ہوں خالق کے کائنات فرمانے نے یوسف بولنا تیرا کامے بند دروازے کھول دینا میں اچھے رحمان تک انسان اپنے آپ کو بچانتے ہیں اس نوجوان نے فرمایا بیٹی 2 منٹ دی مہلت ہے میں ذرا واش روم کر کے آ رہے ہیں حاجت قضائے حاجت کر کے آ رہے ہیں قضائے حاجت دے واسطے گیا آج نوجوان دسمبر کا مہینہ فل سردیاں کا مہینہ اپنے آپ کو بچان دے واسطے اپنی گندگی نو فضلے نو سارے جسم تے لگا لیتا ہے باہر آندا ہے اور نفرت کرتی ہے پھٹکار دیتی ہے یہ نوجوان اپنی جناب عزت کو محفوظ کردیا ہویا اس طرح جا رہا ہے مورخین اس تاریخ نو لکھ دے نے واقعہ نو نوٹ کر دے نے یہ نوجوان نے باہر ٹھنڈے پانی دے نال جا کر کے اپنے آپ کو غسل دیتا ہے کہ آپ کے لوگوں نے توجہ دے بات آخری کرنا چاہ رہا ہوا اس نوجوان نے اپنی جوانی کے دال نہیں لگن دیتا اپنی جوانی میں برباد نہیں ہون دیتا
اپنے آپ کو ہلاک کروا رہے لیکن اپنی جوانی کو برباد نہیں کروایا. انہیں غسل کیتا, مدرسے دے اندر چلا گیا. سردیاں دیاں راتاں سن, ٹھنڈیاں راتاں سن. ایک نوجوان سردی دے نال اللہ خالق کے کائنات کو جاگ لیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کائنات دے لوگوں یہ دہلی شہر کا مشہور واقعہ, دہلی شہر دیاں گلیاں سبان دیاں گواہ نے. کائنات دے لوگوں نوجوان بول کے کہندے نے اس نوجوان دا دہلی شہر دے بازار دے اندر جنازہ جا رہا سی. کائنات دے لوگ پکار پکار کے کہندے نے دہلی شہر دے جڑے بازار سن سارے خوشبو دے نال مہکا رہے سن. جدو اسی اپنے آپ کو بچان تے آئیے, اپنے آپ کو جوانی کو داغدار ہوں تو بچان تے آئیے, میرا مالک پھر ساری حفاظت کی کرتا ہے. جدو ساڑھے ذہن دے وچ آ جائے انی اخاف اللہ, مینوں اللہ دا خوف, اللہ دا ڈر ہے. کائنات دے لوگوں پھر مالک تانوں اکیلا نہیں چھڈنے والا. مالک کہنا پھر میں تیرے نال پریشان. نبی پاک نے فرمایا 95 نمبر والا بندہ میرے اور تیرے پیر مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمائے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. اگر کوئی حسین و جمیل اور اسے پچھلے حدیث مبارکہ دے ٹکڑے دن ملانا چاہ رہے ہیں, نبی پاک نے فرمایا اے 95 نمبر والا خوش بخت انسان جنوں حسین و جمیل اور خوبصورت اور اس طرح برائی دی دعوت دیندی ہے, یہ انسان زبان حال دے نال پکار کے کہندا ہے انی اخاف اللہ, میں تے اللہ تو ڈر رہا ہاں کیونکہ میں اس دنیا تو جانا ہی جانا ہے. سدا واسطے تھے کسی نے نہیں بسیرا کرنا ہے. اور کائنات کے لوگوں اس کائنات کی سرزمین دے اندر بڑیاں بڑیاں دولتاں والے آئے نے, اس کائنات کو چھوڑ کر کے چلے گئے نے. میرے بھائی جمیل صاحب دے بعد محترم پچھلے دنوں فوت ہو گئے, اپنے مالک نو جا ملے نے. اور کائنات کے لوگوں سدا واسطے ہمیشہ کسی نے نہیں بیٹھے آ رہنا, ایک دن آنے والے قل ان الموت الذی تفرون منہ, جتنا مرضی دوڑنا چاہیے اور جتنے مرضی ڈاکٹر بلا لئیے, بڑے بڑے حکیمانوں بلا لئیے, اور کائنات کے لوگوں کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے. ساتھیاں دوڑا مک جان گیا, ساڈا دوڑنا ختم ہو جائے گا, اللہ دے نال ملاقاتاں دا ٹائم آ جائے گا. اس واسطے کہنا چاہ رہے ہیں آج ساڈے کول ٹائم ہے, وقت ہے, بولتے موقع ہے. آج اپنے مالک نو راضی کر لئیے, آج اپنے خالق نو راضی کر لئیے. آؤ حدیث مبارکہ دا چوتھے نمبر دا ٹکڑا خالق کائنات پاک پیغمبر نے فرمایا وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا. اے حدیث مبارکہ دا ٹکڑا میں تمام حضرات کی نظر کرنا چاہ رہے ہیں. اگر اللہ نے دولت نہ نوازے آئے, اللہ نے مال نہ نواز چھوڑے, اللہ نے روپے پیسے نہ نواز چھوڑے, اور سونے آئے پردیسی بیوی دی زبان حال دے اندر اے نبی پاک کی حدیث مبارکہ کا ٹکڑا اے اپنے پلے بن کے رہ جا, ہو سکتا ہے میری تے تیری نجات کا سامان بن جائے. نبی پاک نے فرمایا اللہ دے راستے دے اندر صدقہ اس انداز نال کرنا ہے, چھپا چھپا کے کرنا ہے, دکھا دکھا کے, دکھا دکھا کے. ساڑھے ہنگی ہوں ہے جناب جنہا پکھا نہیں آ والا پکھا میں لوایا میں اسی صدقہ بھی کرنے تھے لوگوں نے 10 کے کرنے ہیں, اور فلاں دی بیٹی کو میں رخصت کیتا, میں کی سارے اخراجات میں کیتا. میرے بھائی نبی پاک نے فرمایا اس انداز دے نال صدقہ کرنا ہے, بلکہ معروف بات ہے کہ سجے ہاتھ نال کرو تے کھبے نوں پتہ نہ لگے. حدیث مبارکہ علیۃ العلیاء خیر ید السفلی, اتے والا ہاتھ بہتر ہے تھلے والے ہاتھ تو اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے کتے اے نہ ہو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ اس انداز دے نال کرو تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے. سونیا رات دیاں طریقیاں دے اندر اس انداز نال بے واہ کا سہارا
بنیا کر, یتیماں مسکیناں دا سہارا بنیا کر. میرے کتنے یاد ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک دے یارے گائے جس وقت جنازہ اٹھے ہے نا ادھر یتیم تے مسکین مل مل کے رو رہے سن. ہن کون ہے جڑا ساڈیاں بکریاں دا دودھ دھوے گا, ہن کون ہے جڑا ساڈا سہارا بنے گا. اس انداز نال صدقہ کر, اس انداز نال خیرات کر کہ کسی کو پتہ نہ چلے بلکہ تیرے تجھے ہاتھ میں پتہ نہ چلے. اس انداز نال صدقہ کرے گا. جگہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خالق کائنات نو اپنے عرش بری دے سائے دا حقدار بنا چھوڑ. سبحان اللہ. اس انداز نال صدقہ کرنا ہے. نبی پاک کی حدیث مبارکہ صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کا آخری ٹکڑا اور خوش وقت انسان میرے اور تیرے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا ہے کہ نات لوگوں حدیث مبارکہ کا آخری ٹکڑا یہ 7 قسم دے بندے اس واسطے گڑھائی جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ کا ستا دے اندر سانو بھی شامل فرما لے. بلکہ میں یقینے کا مدنل کہہ سکنا ہے مسجد نال تسی سارے ہی پیار کرنے والے, ایک دوسرے نال سارے ہی محبت کرنے والے, اللہ دے گھر نال پیار کر کے صدقہ خیرات کرنے والے, اپنی جوانیاں نو بچانے والے, اپنی اولاداں دا خیال رکھنے والے, اپنے اہل و عیال کے درمیان انصاف کا ترازو توڑنے والے. میں اس واسطے کہنا چاہ رہے ہیں میرا یقین اور توقع ہے کل قیامت دن ہوئے گا اللہ انہاں 7 دن رو ایک دن تے ضرور شامل فرمائے گا. اور کائنات لوگوں آؤ حدیث مبارکہ کا آخری ٹکڑا نبی پاک نے فرمایا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَأَخْفَاهَا وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ. نبی پاک نے فرمایا جڑا تنہائی دے اندر اللہ کے سامنے عبادت کرنے والا, اللہ کے سامنے سجدہ ہونے والا, اللہ دے خوف اور خشیت تو ڈردیاں ہویا, قبر دیاں ہولناکیاں دے منظر تو ڈردیاں ہویا, جہنم دے مناظر تو ڈردیاں ہویا, اللہ کائنات تو ڈردیاں ہویا, ان دی آنکھ دے اندر ایک آنسو بہ گیا. اور کائنات دے لوگوں نبی پاک نے فرمایا ہے اے آنسو باپ دے اندر گرے گا اللہ جہنم دی آگ نو پہلے حرام فرما چھوڑے گا. اور کائنات دے لوگوں اللہ دے خوف تو ڈر کے بہنے والا آنسو, اللہ دے خوف تو ڈرنے والیاں اکھاں, اللہ دے خوف تو ڈرنے والا انسان. نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ دے عرش دے سائے دا حقدار بن جائے گا. آؤ کہ ناتے لوگوں میں کچھ اس طرح ترجمہ نہیں کرنا چاہ رہے ہیں اللہ سونیا سارے کو اتنے عمال کوئی نہیں, سارے کو اتنے خاص عمل کوئی نہیں جڑتے دبا دن در پیش فرما چھوڑیے. اللہ 50 60 70 سال کی زندگی گزاریے, ساری دی ساری گناہوں کے اندر کو گزار چھوڑیے, کسی دا حق کا مال کھا گیا, یتیمہ دا مال کھا گیا, بیوہ دا مال کھا گیا, مسکینہ دا سہارا نہیں بنے, اپنے والدین دا ادب نہیں کیتا, اے چھوٹے دے پیار نہیں کیتا, اے بڑے دا احترام نہیں کیتا. اللہ سونیا پھر تیرے سامنے کچھ اس طرح واسطہ پڑھنے جے ویکھے سادے امنا ولے کہ کچھ نہیں ہو سادے بلے, جے ویکھے مولا اپنی رحمت بلے پھر بلے ہی بلے بلے. خالق کائنات پاک پیغمبر نے فرمایا یہ 7 قسم دے ایسے خوش وقت انسان جڑے اللہ دے عرش دے سائے دے حقدار بن جان گے. آؤ کائنات دے لوگوں آخری باتاں کرا دے اپنی بات نو بکا دینا. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب تو پہلا بندہ عدل انصاف کا پیغمبر اور دوسرے نمبر والا بندہ اور جنہ اللہ دے گھر دے نال دل جڑ گیا, اللہ دے گھر دے نال معلق ہو گیا, اللہ دے گھر دے نال پیار کرنے والا بن گیا. اور تیسرے نمبر والا بندہ جڑے دو انسان آپس دے اندر پیار کرنے والے اگر اکٹھے ہوندے نے
چوتھے نمبر والا بندہ اللہ نے جوانی دے نال نوازے آئے اللہ نے جوانی دے نال خوبصورتی دے نال نوازے آئے اے اپنی جوانی کو اللہ دے راستے دے اندر گزارنے والا اور پنجویں نمبر والا بندہ اور جس انسان کوئی عورت برائی کی دعوت دیندی ہے اے اپنی جوانی کو برباد نہیں کرتا اپنے آپ کو بچا لیندا ہے اور چھویں نمبر والا بندہ وہ جڑا چھپا کے اللہ دے راستے دے اندر صدقہ کرنے والا اللہ دے راستے دے اندر خیرات کرنے والا اور ستویں تے آخری نمبر تے وہ بندہ اور جنہوں اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف طاری کیتا ہے اللہ دے خوف دی وجہ کر کے انہیاں اکھیاں کنیاں تے بلیاں ٹلیاں ہو گئے ایسے سخت انسانوں اللہ اپنے عرش دے سائدہ حقدار نہ چھوڑے اس تو علاوہ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماندے نے میں قرآن و حدیث کا گوٹا لگایا میں علم نو جانچا پڑتالیا میں نو 28 قسم دے بندے ایسے ملے نے جنہوں اللہ تعالیٰ اپنے عرش دے سائدہ حقدار نہ چھوڑے قبولیت دیئے کڑیاں نے دعا کر اللہ سانو یہ نہ جدر شامل فرمائے اور اسی طرح علامہ سیوطی رحمت اللہ فرماندے نے جس وقت میں قرآن و حدیث نو ٹوٹولیا پھرولیا میں مطالعہ کیتا میں نو 72 قسم دے ایسے بندے ملے نے جنہوں اللہ تعالیٰ اپنے عرش دے سائدہ حقدار بنا کائنات دے لوگو عرش دے سائدہ اوہی حقدار بنا گے جنہوں اپنے آپ کو پاک کروا گے اپنے آپ کو بچا لیں گے اللہ دے راستے دے اللہ دے دس سے حکم دے مطابق اور نبی پاک دے حسوہ حسنہ دے مطابق گزارا رب العالمین دا قرآن کہتا ہے جو اسی تو جو کہہ دیتا ہے کہ رک جاؤ جتوں منع کر دیتا ہے تو رک جاؤ اور جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ کر دو اسی کہنے نے اسی اپنی منمانی کے اندر زندگی گزار کائنات کے لوگوں سارے کو اتنے امان نہیں جتنا مجمع بیٹھا ہے بزرگ نے نوجوان نے اسکاد والا والے نے بچے نے بوڑھے نے میری ماما گھڑا بھی آئیاں ہون گیاں میں پورے اعتماد میں بات کرنا چاہ رہی ہوں میرے سمیت کوئی بھی ہاتھ کھڑا کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں گناہگار نہیں ہر انسان جو سوچتا ہے نا میں تو کئی بار ممبر رسول تے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو لگتا رہا ہے کہ اللہ سونے میرے سامنے بیٹھنے والے میرے تو شاید زیادہ نیک بنا میرے تو بھر کے کوئی زمانے کے اندر شاید کوئی ذلیل انسان کی ہوتا لیکن میرے مالک کا خاص فضل تے کرم ہے کہ جنہیں ممبر رسول کا وارث بنایا ہے مسند رسول کا وارث بنایا ہے کائنات کے لوگوں خوش قسمتیاں اولاد انسان ہویاں جنہاں دیاں اولاداں نیکی دے راستے پہ چل جاندیاں نے کائنات کے لوگوں اگر اس دنیا دے اندر آیا ایک وقت بڑا جلدی آنے والا ہے مینوں تے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہی جانا ہے او لمبے سفر کی طے کرنا ہی کرنا ہے او منزلوں کو طے کرنا ہی کرنا ہے کیوں نہ ہے اس کائنات کی سرزمین تے اللہ نے مولت دے چھوڑیے اللہ کے دل کو دعا کر لئیے آخری بات کرنا اور مل کے بات کرنا چاہ رہے ہیں اکیلا اپنے واسطے نہیں کرنا چاہ رہا بلکہ مسافر بندہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسافر بندے کی دعا کو رد نہیں کرتا الحمدللہ پاکستان دیا بڑیاں کانفرنساں دے اندر جا کر کے ایسے سارے دوست جان دے نے جڑے سوشل میڈیا نو اٹیچ استعمال کرنے والے نبی پاک کی مدح خانی خود کرنا لکھ کے کرنا نبی پاک کی ثنا خانی کے واسطے بلکہ میں اپنے آپ کو کیا کرنا نات میری حیا جب تک زندہ رہے گا نبی پاک کی حیات مبارکہ کے اوپر نغمے پڑھتا رہاں گا لکھتا رہاں گا اس واسطے میں جڑے آخری اشعار پڑھنا چاہ رہا اپنے تمام بھائیوں کے واسطے پڑھنا چاہ رہا انہاں دے اندر کئی ایسے بھی نوجوان نے جڑے بڑے بڑے پاپ کما بیٹھے نے میرے سمیت کئی ایسے بھی نے بڑی غلطیاں کر لیاں نے لیکن میرے مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ ہوتا ہے میں جڑے اشعار پڑھاں گا اپنے بھائیوں کے واسطے بھی پڑھاں گا اور اپنے واسطے بھی پڑھنا چاہاں گا اور کچھ اس انداز دے نال اپنے مالک دا واسطہ اور ہارا پانا چاہاں گا کہ اللہ سونیا تیرے در تے آ گیا ہن نیکیاں دے اندر گناہاں نو تبدیل کرنا تیری ذات کا کام ہے اس واسطے کچھ بات میں اس طرح کھولنا چاہتا کہ معافیاں دے کلمے اچ تیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلمے اچ تیرے اللہ سونیا گل اے پسند تینوں تیرے اللہ سونیا معافیاں دے کلمے اچ تیرے اللہ سونیا گل اے پسند
وا کہ نہ پہ لوگو ایک بات کرن تے اپنی بات نو مکمل کر دے وا اج کائنات دی سرزمین تے سانو دکھ پہنچدا ہے ساڈی ماں ساڈے تے سایہ بن جایا کردی ہے اج سانو دکھ پہنچدا ہے اے ساڈا وڈیرا باپ ساڈا سایہ بن جاندا ہے کہ نہ پہ لوگو ساڈے بارے دین سانو دکھ دے اندر برداشت نہیں کر دے 70 ماواں تو بڑھ کے پیار کرنے والا 70 ماواں تو بڑھ کے محبت کرنے والا او مینوں تے تینوں کس طرح تپدی اگ دے اندر پھینک سکدا ہے اس واسطے کہنا چاہ رہے ہاں کہ تیریاں عطاواں اگے ساڈیاں خطاواں کی مچ کے گناہاں دا اندھیرے اللہ سونیا مچ کے گناہاں دا اندھیرے اللہ سونیا معافیاں دے کرم اج تیرے اللہ سونیا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون. اللہ دے کلو دعا ہے کہ خالق کائنات جو سنے سنائے اللہ عمل میں توفیق عطا فرمائے اللہ کمیوں کوتاہیاں معاف فرمائے اللہ تعالیٰ خصوصاً جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اللہ اپنی رحمت نال معاف فرمائے اللہ سبنا دا آنا مل بیٹھنا میرا سنانا آپ حضرات دا سننا اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما کے ذریعہ نجات بنائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.